السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاسیکل نظریہ روزگار میں محنت کی منڈی. یعنی کلاسیکل نظریہ جو تھا اس کے اکارڈنگ ہم محنت کی منڈی میں دیکھیں گے کہ توازن جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فرم کی جانب سے محنت کی طلب جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. تو جزیاتی معاشیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک فرم جو ہے وہ محنت کی اکائیوں کو لگاتی ہے، تو وہ محنت کی اکائیوں کو تب تک لگاتی ہے جب تک آخری مزدور جو وہ لگاتی ہے اس کی مختم پیداوار کی مالیت اور منڈی میں جو رائج اجرتیں ہیں وہ آپس میں برابر ہو جائیں. کیونکہ محنت کی منڈی میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کلاسیکل اس نظریے کے حامی تھے کہ کسی بھی منڈی میں ہر وقت مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر جو اجرتیں رائج ہوتی ہیں یعنی جو اجرتیں طے پاتی ہیں طلب اور رسد کی وجہ سے وہ ایک جیسی رہتی ہیں، تبدیل نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اجرتیں ہیں وہ اس کی مالیت مختم پیداوار کے برابر ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کے برابر کہا ہوا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ہے یہ برابر ہوتی ہے اس کی، اگر ہم مختتم پیداوار کو اس کی قیمت کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو ہمیں ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ آف لیبر حاصل ہو جاتی ہے. مارجنل پروڈکٹ آف لیبر اور اس کو اگر ہم اس کی قیمت کے ساتھ ضرب دیں تو وہ اس کی اجرتوں کے بھی برابر ہے. یعنی اگر ہم بی ایم پی ایل کی جگہ ایم پی ایل ضرب پی لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اس کو اگر ہم سالو کریں، اس میں سے ہم صرف مختتم پیداوار کو نکالنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ ایکویشن جو ہے وہ اس طرح سے بن جائے گی ایم پی ایل از اکول ٹو ڈبلیو اوور پی. اب ڈبلیو ہمارے پاس اجرتیں ہیں، جب ہم اس کو قیمت کے ساتھ تقسیم کر دیں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس حقیقی اجرتیں آ جائیں گی. یعنی اصل میں ان کی اجرتیں جو ہیں اگر ہم اس میں قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو مائنس کر دیں تو اس میں اصل میں ان کی قوت خرید جو ہے وہ کتنی ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انفرادی فرم یا کوئی بھی ایک سنگل فرم جو ہے وہ تب تک مزدور لگاتی ہے جب تک اس کے آخری مزدور کی مختتم پیداوار اور اس کی حقیقی اجرتیں آپس میں برابر ہو جائیں. یہ جو آخری ایکویشن ہم نے ڈرائیو کی ہے اس کے اکارڈنگ جب اس کی مختتم پیداوار یعنی مارجنل پروڈکٹ اور اس کی ریئل ویجز یا حقیقی اجرتیں آپس میں ایکول ہو جائیں گی تو تب تک وہ مزدور لگائے گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرم، ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی فرم ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے. تو اس کا اگر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے تو وہ تب تک مزدور لگائے گی جب تک اس مزدور کی مختتم پیداوار اور وہ اجرتیں جو اس کو دے رہی ہے اس کی حقیقی اجرت جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جاتی ہے. تو جو محنت کی طلب ہے وہ ایک ماخوذ طلب ہوتی ہے ہمارے پاس. یعنی ہم محنت کیوں طلب کرتے ہیں؟ جس کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کی مختتم پیداوار پر. یعنی مختتم پیداوار کی وجہ سے ہی ہم لیبر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس طرح جب فرم جو ہے مزدور لگا رہی ہوتی ہے تو ایم پی ایل کا خط ہی محنت کی طلب کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ہم مارجنل پروڈکٹ کرو کی مدد سے جو مزدوروں کا ڈیمانڈ کرو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور محنت کی طلب اور مختتم پیداوار میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے. یعنی ابھی ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ محنت کی طلب اور مختتم پیداوار میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے. یعنی جیسے ہی مختتم پیداوار کم ہو جائے گی مزدوروں کی ڈیمانڈ یا اس کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی اجرت کی سطح جو ہے اگر زیادہ ہو رہی ہے، یعنی اگر اجرتیں جو وہ مزدوروں کو فرم دے رہی ہے اگر وہ زیادہ ہو رہی ہیں تو فرم جو ہے ان کی تعداد کم کر دے گی، کیونکہ کم تعداد میں مزدور لگا کر ہی وہ حقیقی اجرت کو اس کی مختتم پیداوار کے برابر کر سکتی ہے. اس کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. ایک ڈائیگرام دیکھیں، اس میں ہمارے پاس جو اجرتیں ہیں وہ طے پاتی ہیں W2 کے اوپر، کیونکہ یہ مکمل مقابلہ ہے. تو W2 کے اوپر اگر ہمارے پاس اجرتیں جو ہیں وہ طے پا جاتی ہیں تو فرم جو ہے وہ یہاں پر L1 مزدور نہیں لگائے گی، کیونکہ L1 جب اگر وہ مزدور لگا رہی ہے تو یہاں پر جو W2 ہے وہ کم ہے ایم پی ایل سے. یعنی ایم پی ایل کا پوائنٹ جو ہے وہ اوپر ہے. L1 کو اگر ہم اوپر کی طرف لے کے جائیں تو یہاں پر اس کی مختتم پیداوار زیادہ ہے اور جو حقیقی اجرتیں ہیں وہ کم ہیں.
یہاں پر حقیقی اجرتیں کم ہونے کی وجہ سے اب فرم کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اجرتیں کم دے رہی ہے اور اس کو پیداوار زیادہ حاصل ہو رہی ہے، اس لیے وہ مزید مزدور جو ہے وہ کام پر لگاتی ہے، اور جب وہ مزید مزدور کام پر لگاتی ہے تو وہ L2 پر آ کر مختتم پیداوار اور حقیقی اجرتیں جو ہیں وہ برابر ہو جاتی ہیں اور فرم جو ہے وہ توازن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو ہے فرم L3 مزدور جو ہے وہ لگا رہی ہے تو یہاں پر اس کی مختتم پیداوار جو ہے وہ W2 سے کم ہے۔ یہاں پر کیونکہ اس کی مختتم پیداوار کم ہے اور وہ اجرتیں زیادہ ادا کر رہی ہے مزدوروں کو، تو اس لیے وہ مزدوروں کی تعداد کم کر دے گی اور L2 پر آ جائے گی۔ یہاں پر اس کی مختتم پیداوار اور حقیقی اجرتیں جو ہیں وہ آپس میں برابر ہو جاتی ہیں، یہاں پر فرم جو ہے وہ توازن میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ MPL ہی محنت کی طلب کو ظاہر کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حقیقی اجرتیں بڑھ کر W3 ہو جاتی ہیں، جب W3 ہو جاتی ہیں تو فرم جو ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو فرم کو روزگار کے اصول کے تحت L2 سے کم کر کے L1 پر لانا ہوگا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ فرم پہلے توازن میں تھی، L2 مزدور لگا رہی تھی، اب جب مزدوروں نے دیکھا کہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو انہوں نے اپنی اجرتیں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ کر دی اور اجرتیں بڑھ کر W3 ہو گئیں۔ جب اجرتیں بڑھ گئیں تو پھر کیونکہ فرم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اس لیے وہ وہاں پر توازن میں ہوگی جہاں پر اس کی مختتم پیداوار اور حقیقی اجرتیں برابر ہوں گی، اور وہ پھر مزدوروں کی تعداد کم کر دے گی اور وہ L1 پر آ کر برابر ہو جائیں گی۔ اگر کسی وجہ سے جو حقیقی اجرتیں ہیں وہ W2 سے کم ہو کر W1 ہو جاتی ہیں تو اب جو فرم ہے وہ مزدور جو ہے وہ L2 سے بڑھا کر L3 کر دے گی، کیونکہ یہاں پر بھی اس کی جو مختتم پیداوار ہے وہ یہاں پر برابر ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ MPL خط ہی مزدوروں کی تعداد کو متعین کرتا ہے کہ فرم جو ہے وہ کتنے مزدور ڈیمانڈ کرے گی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ MPL کرو ہی کسی بھی فرم کا محنت کو طلب کرنے کا خط ہے، یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی طلب کا خط جو ہے وہ MPL خط ہی ہے۔ یہ تو تھی ایک فرم کی جانب سے محنت کی طلب کا خط۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معیشت میں مجموعی طور پر محنت کی مجموعی طلب کتنی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معیشت یا منڈی میں جتنی بھی فرمز ہوتی ہیں وہ محنت کی ان کے جو انفرادی خط ہوتے ہیں ان کو اگر ہم افقی طور پر جمع کر لیں تو ہمیں منڈی کا خط طلب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مجموعی خط طلب جو ہے وہ محنت کا حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو MPL خط ہے وہی محنت کا خط طلب ہے اور اس کا تعلق حقیقی اجرتوں سے ہے۔ اگر حقیقی اجرتیں بڑھ جاتی ہیں تو محنت کی طلب جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اجرت اور روزگار میں منفی ریلیشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ الٹ ریلیشن پایا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم گراف میں جس طرح سے ہم نے ظاہر کیا ہوا ہے، یہاں پر ایکس ایکسس کے اوپر ہم نے لیبر لی ہوئی ہے، محنت لی ہوئی ہے، اور وائی پر ہم نے حقیقی اجرتیں لی ہوئی ہیں W/P، اور یہ جو ہم نے خط بنایا ہے نیگیٹیولی سلوپ جو بائیں سے دائیں نیچے کی جانب گر رہا ہے وہ فنکشن ہے حقیقی اجرتوں کا، اور یہ کسی بھی منڈی میں مزدوروں کی مجموعی طلب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم محنت کی رسد دیکھتے ہیں۔ محنت کی رسد اگر ایک فرد جو ہے وہی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی بھی فرم کو دیتا ہے تاکہ وہ اس سے کام لے سکے۔ اب ایک فرد کے پاس جتنے بھی گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے یا تو وہ محنت کر سکتا ہے یا وہ فارغ رہ سکتا ہے۔ اب اس مزدور کو یہ اس فراغت اور کام کے درمیان چناؤ کرنا ہوتا ہے، اور یہ چناؤ وہ کس بنیاد پر کرتا ہے کہ اگر اسے فی گھنٹہ اجرت زیادہ ملتی ہے تو وہ زیادہ گھنٹے کام کرے گا، ظاہری بات ہے کیونکہ اسے اجرت زیادہ مل رہی ہے تو وہ اس بات کو ترجیح دے گا کہ وہ زیادہ کام کرے اور اپنی فرصت کو قربان کر دے۔ اس طرح حقیقی اجرت اور ایک فرد کی جانب سے محنت کی رسد کے درمیان مثبت رشتہ پایا جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال کو اگر ہم کلیاتی معاشیات میں دیکھیں تو ہم ان کے جو انفرادی رسد کے خطوط ہیں ان کو جمع کر لیں تو ہمیں کسی بھی منڈی میں محنت کی مجموعی رسد کا خط جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے کہ حقیقی اس کا بھی جو اس کی رسد ہے مزدوروں کی رسد اس کا حقیقی اجرتوں کے ساتھ مثبت ریلیشن ہے کہ جب حقیقی اجرت میں اضافہ ہوتا ہے تو محنت کی رسد میں بھی
اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب حقیقی اجرت میں کمی ہوتی ہے تو محنت کی رسد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس کو ڈائیگرام میں ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ خط بھی بائیں سے دائیں اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے، اور یہ خط یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر حقیقی اجرت کی سطح پر معیشت میں فراہم کی جانے والی محنت کی رسد میں اضافہ ہو رہا ہے۔